آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میرے جسم کے اندر کیسی آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے سر میں اتنا شدید درد ہے کہ جیسے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ آپ نے میرے پانی میں جو کچھ بھی ملایا ہے وہ میرے خون میں زہر بن کر دوڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے جسم پر کنٹرول نہیں رہا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرا دل بند ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ کی دولت مجھے میری زندگی واپس لا کر دے دے گی؟ کیا آپ کے پاپا کا پیسہ میری ماں کو اس کا بیٹا اور میری بہنوں کو ان کا بھائی واپس دے سکے گا؟ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کی ہچکیاں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھیں۔ اس نے رسیوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ رسی کی رگڑ سے اس کی کلائیوں کی جلد پر نشان پڑنے لگے اور وہاں سے خون کے قطرے نکل کر فرش پر گرنے لگے۔ لیکن زاہد کو اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ اسے تو صرف اپنے گھر کی فکر ستائے جا رہی تھی کہ صبح ہونے والی ہے اور وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا۔ اس نے میری طرف دیکھا کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس پورے کھیل کی ماسٹر مائنڈ میں ہی ہوں۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ باجی، آپ تو اس گھر کی مالکن لگتی ہیں۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اتنی بری نہیں ہیں۔ کسی غریب کی بد دعا مت لیے باجی۔ غریب کی آہ جب عرش مولا پر جاتی ہے تو بڑے بڑے محلوں کو مٹی کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ میں نے آج تک کسی کا 1 روپیہ نہیں کھایا، ہمیشہ حلال کما کر اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ مگر ہمیں رحم کہاں آنا تھا، ہمارے دلوں پر تو مہر لگ گئی تھی۔ ہم اس کی یہ باتیں سن کر لطف اندوز ہو رہی تھی کیونکہ ہمارے لیے یہ سب ایک لائیو ڈرامے جیسا تھا جس کی ڈائریکٹر ہم خود تھیں۔ سبیحہ نے کہا کہ یار اس کی ویڈیو بناتے ہیں، کل اپنی دوسری دوستوں کو دکھائیں گے کہ ہم نے رات کو کیا ایڈونچر کیا ہے۔ نیہا نے فوراً اپنا فون نکالا اور زاہد کی اس حالت کی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ وہ زاہد کے چہرے کے قریب فون لے کر جا کر کہتی کہ دیکھو یہ ہے ہمارا آج کا مہمان جو ڈلیوری دینے آیا تھا اور اب ہماری مہمان نوازی کا لطف اٹھا رہا ہے۔ زاہد نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ بندھا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ بس اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کر رہا تھا۔ ہم نے اسے تڑپانے اور چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کبھی اس کے گال پر ہلکا سا تھپڑ مارتے تو کبھی اس کے ننگے سینے پر ٹھنڈا پانی گرا دیتے۔ پانی گرنے سے وہ ایک دم سے کانپ اٹھتا اور اس کے جسم کے عضلات تن جاتے۔ ہماری ہنسی لاؤنج میں گونج رہی تھی اور ہم اپنی شیطانی حرکت پر فخر محسوس کر رہی تھیں۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم دنیا کی سب سے طاقتور لڑکیاں ہیں جو ایک مرد کو اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہیں۔ ہم نے کھانا کھانے میں اتنی مگن تھی اور اپنی تعریفیں کر رہی تھی کہ ہمیں لاؤنج میں ہونے والی اس معمولی سی تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ زاہد جس کرسی پر بندھا ہوا تھا وہ پرانی لکڑی کی تھی اور زاہد کے مسلسل جھٹکوں اور اس کی مردانہ طاقت کے دباؤ کی وجہ سے اس کرسی کی پشت کا ایک حصہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ زاہد نے اپنے پورے جسم کا زور لگایا اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے کے ساتھ ہی لکڑی کے ٹوٹنے کی ایک ہلکی سی آواز آئی، لیکن ہم اس وقت اونچی آواز میں ہنس رہی تھی، اسی لیے ہم نے وہ آواز نہیں سنی۔ زاہد کو اندازہ ہو گیا کہ رسی اب تھوڑی ڈھیلی ہو چکی ہے۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کو باہر کھینچنے کی کوشش کی۔ رسی کی رگڑ سے اس کی کلائی بری طرح متاثر ہو گئی اور خون تیزی سے بہنے لگا، لیکن اس وقت اسے اس درد کا کوئی احساس نہیں تھا۔ دوا کے اثر اور ہمارے دیے گئے ٹارچر نے اسے ایک درندے میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس نے ایک اور آخری جھٹکا دیا اور نہ جانے کیسے اس کا دایاں ہاتھ رسی کی گرفت سے بالکل آزاد ہو گیا۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اپنے بائیں ہاتھ کی رسیاں بھی ایک جھٹکے میں کھول دیں اور پھر اپنی ٹانگوں کی طرف جھکا۔ ہم تینوں ابھی صوفے پر بیٹھی ہنس رہی تھیں کہ اچانک سبیحہ کی نظر زاہد پر پڑی اور اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جو پورے بنگلے میں گونج گئی۔ نیہا اور میں نے ایک دم چونک کر زاہد کی طرف دیکھا تو ہمارے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاہد اب کرسی سے بندھا ہوا نہیں تھا بلکہ کرسی سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی کلائیوں سے خون بہہ رہا تھا، اس کا پورا سینہ پسینے سے چمک رہا تھا، اس کے چہرے کے عضلات تنے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں۔
اس کے چہرے پر وہ معصومیت یا بے بسی دور دور تک نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک خوفناک وحشت نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح ہمارے سامنے کھڑا تھا اور اس کی گہری اور تیز سانس پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے رسی کے ٹکڑے کو زمین پر پھینکا اور اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا، جس سے ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ ہم تینوں کے چہروں سے ہنسی ایک سیکنڈ میں غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ نیہا کا ہاتھ کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے پیزا کا ٹکڑا فرش پر گر گیا۔ سبیحہ نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے اور وہ صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ زاہد نے ایک قدم آگے بڑھایا تو ہم تینوں خوف کے مارے قدم پیچھے ہو گئی۔ اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا اور کس بلا کو خود دعوت دی تھی۔ زاہد نے اپنی سرخ آنکھوں سے ہم تینوں کو باری باری دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک ہولناک اور وحشیانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کڑکتی ہوئی آواز میں کہا کہ کیوں باجی، اب آپ کی ٹپ پوری ہو گئی یا کچھ اور بھی باقی ہے؟ اس کی آواز میں ایسی ہولناکی تھی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ زاہد دیکھو، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ہم تمہیں بہت سارے پیسے دیں گے، تم جو مانگو گے ہم دیں گے، بس ہمیں چھوڑ دو۔ زاہد نے میری بات سن کر ایک وحشیانہ قہقہ لگایا جو لاؤنج کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اس نے کہا کہ پیسے؟ اب مجھے تمہارے پیسے نہیں چاہیے۔ تم لوگوں نے مجھے ایک کھلونا سمجھا تھا نا؟ تم نے میری مجبوری کا مذاق اڑایا، مجھے دوا کھلا کر تڑپایا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک مرد جب اپنے آپ پر آتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس نے اچانک چیتے کی طرح چھلانگ لگائی اور نیہا کو پکڑ کر صوفے پر گرا دیا۔ نیہا نے ایک زوردار چیخ ماری لیکن زاہد نے اس کا منہ اپنے دونوں ہاتھوں سے دبا دیا۔ سبیحہ اور میں یہ دیکھ کر خوف کے مارے پاگل ہو گئیں اور ہم نے لاؤنج کے بڑے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، لیکن زاہد کی پھرتی اور جسمانی طاقت اس وقت دوا کی وجہ سے عام انسان سے کئی گنا زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے نیہا کو چھوڑا اور ایک ہی قدم میں ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے لاؤنج کا دروازہ اپنے مضبوط جسم سے روک دیا۔ اب ہم لاؤنج کے اندر قید ہو چکی تھیں اور ہمارے سامنے وہ غصے میں بھڑکا وحشی لڑکا کھڑا تھا جسے ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک درندے میں بدل دیا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میری بازو کو اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اس نے مجھے صوفے کی طرف پھینکا جہاں میں سبیحہ کے اوپر جا گری۔ ہم تینوں اب ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ ہماری وہ ساری عمارت، وہ سارا غرور اور وہ بگڑا ہوا پن ایک پل میں ہوا ہو چکا تھا۔ اب ہم کوئی امیر زادیاں نہیں تھیں بلکہ تین بے بس اور لاچار لڑکیاں تھیں جو اپنی جان کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ زاہد آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اس کی سانس اب بہت تیز تھی اور اس کی سرخ آنکھیں ہمیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس رات ہمیں آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس نے صوفے کے پاس پڑی ہوئی وہ رسی اٹھائی جس سے ہم نے اسے باندھا تھا اور ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اب باری تم لوگوں کی ہے۔ اب میں دیکھوں گا کہ تم لوگ کتنی دیر تک میری مہمان نوازی برداشت کر سکتی ہو۔ رات کا اندھیرا اب اور زیادہ گہرا ہو چکا تھا اور اس عالی شان بنگلے کے اندر اب ہماری چیخیں اور زاہد کا وحشیانہ قہقہ گونجنے والا تھا جسے سننے والا باہر کوئی نہیں تھا۔ زاہد نے رسی ہاتھ میں پکڑی اور اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ پر لپیٹنے لگا۔ اسے جیسے کوئی اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس مایا کا اثر اس کے پورے وجود میں آگ کی طرح دوڑ رہا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سبیحہ کی طرف دیکھا جو خوف کے مارے پوری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے کاجل بہہ کر اس کے گالوں پر پھیل چکا تھا۔ زاہد نے آگے بڑھ کر سبیحہ کا ہاتھ اتنی سختی سے کھینچا کہ وہ صوفے سے نیچے فرش پر آ گری۔ سبیحہ نے روتے ہوئے کہا کہ زاہد، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب پلان اس کا تھا۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ اپنی سہیلی کی یہ غداری دیکھ کر مجھے صدمہ تو پہنچا لیکن اس وقت خوف اتنا زیادہ تھا کہ میں کچھ بول نہ سکی۔
जाहिद ने सबीहा की बात सुनकर एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा कि कसूर तुम तीनों का बराबर है। तुम सब ने मिलकर मेरा तमाशा बनाया था। अब तुम सबको इसका बदला चुकाना पड़ेगा। उसने सबीहा के दोनों हाथों को पकड़कर उसी सोफे के पाए के साथ बांधना शुरू कर दिया। सबीहा ने अपने पांव चिल्लाए और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जाहिद ने उसकी टांग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। उसकी तकलीफ से सबीहा तड़प उठी और उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जाहिद ने सलीके से सबीहा को वहां जकड़ दिया। अब बारी मेरी और नेहा की थी। नेहा जो सोफे के कोने में दुबकी हुई थी, उसने मौका पाकर मेज़ पर पड़ी हुई शीशे की बड़ी ऐश ट्रे उठाई और पूरी ताकत से जाहिद के सर पर दे मारी। शीशा टूटने की एक तेज़ आवाज़ आई और जाहिद के सर से खून की एक लकीर बहती हुई उसके चेहरे पर आ गई। हमने सोचा कि शायद वो गिर जाएगा, लेकिन हमारा ये ख्याल बिल्कुल गलत साबित हुआ। सर पर लगी उस चोट ने जाहिद के अंदर की वहशत को कम करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया। उसने अपने हाथ से अपने चेहरे पर बहते हुए खून को साफ किया और नेहा की तरफ ऐसी नज़रों से देखा कि नेहा के हलक से आवाज़ें निकलना बंद हो गईं। जाहिद ने नेहा को गर्दन से दबोच लिया और उसे दीवार के साथ जा लगाया। मेरा सारा गरूर मिट गया था। मैं जाहिद के कदमों में गिर गई और उसके पाँव पकड़कर रोने लगी। मैंने कहा, जाहिद, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नेहा को छोड़ दो, वो मर जाएगी। हमें जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन किसी की जान मत लो। जाहिद ने मेरी तरफ देखा और कुछ सोचते हुए नेहा को नीचे फेंक दिया। नेहा फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगी और अपना गला पकड़कर सांस बहाल करने की कोशिश करने लगी। जाहिद ने अब मुझे बालों से पकड़ा और ऊपर उठाया। मेरे बालों में इतना शदीद दर्द हुआ कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। उसने मुझे अपने चेहरे के करीब किया। तुम अपने आप को बहुत बड़ी मलका समझती हो। तुम्हारे बाप के पास बहुत जायदाद है। अब बुलाओ अपने बाप को और कहो कि वो तुम्हें इस कैद से छुड़ाए। मैंने रोते हुए कहा कि मेरी अम्मी अब्बू यहाँ नहीं हैं। मैं तुम्हारे सामने अपनी हर चीज़ हारने को तैयार हूँ। बस हम पर रहम करो। जाहिद ने कहा कि रहम का लफ्ज़ तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़कियों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जब मैं गिड़गिड़ा रहा था तब तुम्हें रहम क्यों नहीं आया? उसने मुझे भी घसीटकर सोफे के पास लाया और रस्सी के दूसरे टुकड़े से मेरे हाथ पीछे करके पूरी तरह बांध दिए। अब मैं और सबीहा दोनों बंधी हुई थी और नेहा फर्श पर नीम बेहोश पड़ी थी। जाहिद लाउंज के दरमियान में खड़ा हो गया। उसका पूरा चेहरा उसके अपने खून और पसीने से लथपथ था। वो एक जिलाद लग रहा था। उसने मेज़ पर पड़ी हुई पानी की बची हुई बोतल उठाई और अपने सर पर डाली ताकि उसका खून बहना बंद हो जाए और उसे थोड़ा सुकून मिले। पानी डालते ही उसने एक लंबी सांस ली और फिर हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसने लाउंज की तमाम बड़ी लाइट्स ऑन कर दी। अब पूरे कमरे में तेज़ रोशनी थी, जिसमें हमारा बिगड़ा हुआ हुलिया और हमारी बेबसी साफ देखी जा सकती थी। जाहिद ने सोफे पर पड़े हुए नेहा के मोबाइल को उठाया, जिसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। उसने वीडियो को बंद किया और उसे चलाकर देखने लगा। वीडियो में हमारी हंसी और उसकी तड़प साफ नज़र आ रही थी। जाहिद ने वो फ़ोन मेरी आंखों के सामने किया और कहा कि देखो, ये वीडियो कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इस वीडियो का क्या करूं? अगर मैं ये इंटरनेट पर अपलोड कर दूं तो तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त का क्या होगा? तुम्हारे बड़े बिजनेसमैन बाप की नाक मट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मैंने कहा कि नहीं जाहिद, ऐसा मत करना, हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। जाहिद ने मुस्कुराकर कहा, इज्जत की परवाह तो तुम्हें होनी चाहिए थी जब तुम एक गरीब की इज्जत का जनाजा निकाल रही थी। तब तुम्हें अपने ख़ानदान का ख्याल क्यों नहीं आया? उसने फ़ोन अपनी जेब में रख लिया और कहा कि ये फ़ोन अब मेरे पास रहेगा और ये वीडियो मेरी सिक्योरिटी है। अगर तुम लोगों ने पुलिस को बताया या मेरे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश की तो ये वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। हम तीनों खामोश हो गईं क्योंकि हमें मालूम था कि वो सच कह रहा था। हमारी एक गलती ने हमें उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। जाहिद ने अब कमरे में बिखरे हुए खाने की तरफ देखा। उसे अब शायद खुद भी भूख लग रही थी, क्योंकि उसके जिस्म की बहुत सी तवानाई
इस सब में ज़ाया हो चुकी थी। उसने मेज़ पर रखा हुआ बर्गर उठाया और आराम से सोफे पर बैठकर खाने लगा। हम तीनों बंधी हुई थी और नेहा आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रही थी। हम तीनों उसके सामने इस तरह बैठी थी जैसे कोई मुजरिम अदालत में खड़ा हो। जाहिद खाना खाता रहा और हमें घूरता रहा। उसका हर निवाला हमारे लिए एक अजाब की तरह था, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि खाना ख़त्म करने के बाद वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा। दवा का असर अभी भी उसके जिस्म में मौजूद था, क्योंकि उसकी आंखों की सुर्खी अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। जब उसने बर्गर ख़त्म कर लिया तो उसने गिलास में बचा हुआ पानी पिया और खड़ा हो गया। वो हमारे करीब आया और झुककर मेरे चेहरे को देखा। उसने कहा कि आज की रात तुमने मुझे जो सबक सिखाया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन जो सबक मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ वो तुम्हारी अगली नस्लें भी याद रखेंगी। तुम जैसी लड़कियों को मारना तो बहुत छोटी सज़ा है। मैं तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। वह नेहा के पास गया, जो अब पूरी तरह होश में आ चुकी थी और रो रही थी। जाहिद ने नेहा को उठाकर सोफे पर बिठाया और उसके पांव भी बांध दिए। अब हम तीनों एक ही सोफे पर कतार में बंधी हुई थी। जाहिद ने हमारे सामने एक कुर्सी रखी और उस पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रखे और हमें देखने लगा। उसने कहा कि अब बताओ, अब कौन सा गेम खेलना है? अब तो तुम्हारी बोरियत ख़त्म हो गई होगी, है ना नेहा? नेहा ने रोते हुए कहा कि जाहिद, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं, हमें जाने दो। जाहिद ने कहा कि मैं तो तुम्हें कहीं नहीं रोक रहा, तुम अपने ही घर में हो, आराम से बैठो और इस रात का लुत्फ़ उठाओ। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन हमारे लिए वो रात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जाहिद ने लाउंज का एसी फुल तेज़ कर दिया, जिसकी वजह से कमरे में शदीद ठंडक हो गई। हमारे कपड़े पहले ही फट चुके थे और ऊपर से इस ठंडी हवा ने हमारे जिस्मों को मुंजबित करना शुरू कर दिया। हम सर्दी और खौफ से बुरी तरह कांप रही थी और फिर अचानक ही जाहिद ने आगे बढ़कर ऐसी हरकत की कि हम तीनों की जान निकल गई। उसने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी सुर्ख आंखों में अब एक चालाक सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि आप लोग सोच रही होंगी कि मैं अब आपको मारूंगा या आपके साथ कोई बदतमीज़ी करूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता। पर आपने मुझे जो ये नीली गोली खिलाई है, इसका जहर मेरे जिस्म में तो चंद घंटों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो जहर आपने मेरी इज्जत नफ्स को दिया है उसका हिसाब तो अब आपको देना पड़ेगा। ये कहकर जाहिद ने अपने फ़ोन से हम तीनों की वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। सबीहा ने रोते हुए कहा कि जाहिद, तुम जो पैसे चाहो ले लो, प्लीज़ ये वीडियो डिलीट कर दो, हमारे पापा को पता चला तो वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। जाहिद ने सबीहा की बात सुनकर एक लंबी सांस ली और कहा कि पैसे तो अब मुझे आप लोगों से चाहिए ही नहीं, अब खेल का कानून मैं तय करूँगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 4:30 बज रहे थे। जाहिद ने कहा कि अब से लेकर सुबह के 6 बजे तक आप तीनों इसी सोफे पर ऐसे ही बंधी रहेंगी और मैं आपके सामने बैठकर आपकी बेबसी का तमाशा देखूंगा, और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा मैं आपके पापा के नंबर्स पर इस वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स भेजना शुरू कर दूंगा। ये सुनते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि जाहिद, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगे हम करेंगे, बस हमारे घर वालों को कुछ मत भेजो। जाहिद जाहिद ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये वीडियो आपके पापा को ना भेजूं, तो आपको अभी इसी वक्त मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ बोलो, क्या शर्त है? तुम अपनी ज़बान से ये इकरार करोगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया, और वो सब इस फ़ोन में रिकॉर्ड होगा। हम तीनों के पास इस वक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जाहिद ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और हमारे चेहरों के सामने कर दिया। नेहा और सबीहा ने रोते हुए कैमरे के सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने अपनी बोरियत दूर करने के लिए एक बेगुनाह डिलीवरी बॉय को अगवा किया और उसे ज़बरदस्ती दवा खिलाई। जब मैंने भी ये सब कह दिया तो जाहिद ने वीडियो बंद की और एक गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठ गया।
اس نے کہا کہ اب یہ ویڈیو میری زندگی کی انشورنس ہے۔ اگر میں صبح یہاں سے صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا اور میرے اکاؤنٹ میں اگلے 1 گھنٹے کے اندر 5 لاکھ روپے ٹرانسفر ہو گئے تو یہ ویڈیو کبھی باہر نہیں آئے گی، اور اگر تم لوگوں نے پولیس کو بتایا یا میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو سیدھی سوشل میڈیا پر جائے گی اور تم جیسی بگڑی ہوئی امیر زادیوں کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ ہم تینوں خاموشی سے روتی رہیں کیونکہ زاہد نے کسی بری نیت سے ہمارے وجود کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ ہی اس نے ہماری بے بسی کا فائدہ اٹھایا تھا، لیکن اس نے ہمیں ذہنی طور پر اس حد تک توڑ دیا تھا کہ ہمارا سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ زاہد نے آرام سے میز پر رکھا ہوا برگر اٹھایا اور کھانے لگا۔ اسے اب اس گولی کے اثر سے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتا رہا اور ہم تینوں صوفے پر بندھی ہوئی سردی اور خوف سے کانپتی رہیں۔ ہمیں احساس ہو چکا تھا کہ دولت سے آپ چیزیں تو خرید سکتے ہیں لیکن کسی کی غیرت اور وقت کا انصاف نہیں خرید سکتے۔ زاہد نے کھانا ختم کیا اور اپنا ہیلمٹ اٹھایا۔ اس نے ہماری رسیاں نہیں کھولیں اور کہا کہ صبح جب نوکر آئیں گے تو وہ خود یہ رسیاں کھولیں گے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کی مالکنیں رات کو کیا کرتی ہیں۔ وہ مڑا اور لاؤنج کا بڑا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد لاؤنج میں صرف ہماری سسکیوں کی آوازیں رہ گئی۔ ہماری حالت انتہائی خراب تھی۔ اس وقت ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر آئی تو ملازمین نے ہمیں اس حال میں دیکھا۔ میں نے نوکروں کو دھمکی دی کہ وہ اس رات کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ انہوں نے ہماری رسیاں کھولیں اور ہم اپنے کمروں کی طرف بھاگی۔ میں نے فوراً زاہد کے بتائے ہوئے نمبر پر پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ اس رات کے بعد سے ہماری زندگی بالکل بدل گئی۔ ہمارا وہ بگڑا ہوا پن، وہ غرور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب ہم جب بھی غریب یا ملازم کو دیکھتی تو ہمارے دلوں میں خوف بیٹھ جاتا۔ زاہد نے ہمیں بغیر ہاتھ لگائے ایک ایسا سبق سکھا دیا تھا جسے ہم زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے، اور وہ ویڈیو آج بھی ہمارے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے جو ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی رہتی ہے۔